ایک دفعہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو اپنے آپ سے بلند و برتر سمجھنا، اور اگر آپ اللہ کو اپنے آپ سے اعلیٰ نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی مخلوق کا دل خوش کرو، اگر اللہ کی مخلوق کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ شہاب صاحب میں ہمیں یہ بات بہت نمایاں طور پہ نظر آتی ہے۔ بانو قدسیہ یہ لکھتی ہیں کہ شہاب بھائی جو ہیں وہ تمام بیواؤں یتیموں کی دل سے ہمدردی رکھتے تھے، انہیں کمزور آدمی کی بیساکھی بننے کا شوق تھا۔ شرابی، لپاٹیے، راندہ درگاہ ان کے نزدیک ہمدردی کے مستحق تھے۔ اپنے سے مختلف مسلک والوں سے ان کی خوب بنتی تھی، وہ اختلاف اور تضاد کے باوجود ہمدردی بانٹ سکتے تھے، محبت کر سکتے تھے۔ در حقیقت یہی ایک ایسا معاملہ ہے جو صوفیہ کرام میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ منع نہیں کرتے، طمع نہیں کرتے، وہ جمع نہیں کرتے۔ شہاب صاحب کی یہ جو محبت تھی لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، یہ بہت نمایاں تھی۔ یہ ہمیں ان کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے، اور یہ گویا ایک اللہ کا تحفہ ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جو اپنے خاص بندوں پہ نوازتا ہے۔ ورنہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کے لیے اتنے زیادہ وہ فکر مند ہوتے ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ ضد کرتے ہیں کہ بعض اوقات کیفیت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ شہاب صاحب کے ہاں بھی اور بہت سے دوسرے بزرگوں کے ہاں بھی اپنی جو نیکی ہوتی ہے یا اپنی جو عبادت گزاری ہوتی ہے اس پہ جو تکبر ہوتا ہے وہ روحانیت کے لیے، تصوف کے لیے، زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب تکبر میں مبتلا ہو گیا، کب اس کی کسی بات سے دوسرے بندے کا دل دکھ گیا۔ جب کسی بندے کا آپ نے دل دکھا دیا تو پھر گویا آپ اس راستے سے اتر جاتے ہیں جس راستے پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ شہاب صاحب جو ہیں وہ نصیحت نہیں کرتے تھے، نصیحت کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کرتے تھے۔ ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تو رہنمائی ضرور کرتے تھے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ایک مسیحا کے طور پہ، ایک رہنما کے طور پہ اپنی ایک شخصیت نہیں بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ہر وقت ہمہ وقت لوگوں کو ہدایت دینے کے جنون میں نہیں مبتلا تھے۔ وہ اپنی بھانجی گڈی سے، یہ بانو قدسیہ صاحبہ نے لکھا ہے اپنی کتاب مرد ابریشم میں، بانو قدسیہ نے لکھا ہے کہ شہاب صاحب اپنی بھانجی گڈی سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر چپ رہنے سے گزارا چل جائے تو خاموشی جو ہے وہ پہلا آپشن ہے۔ وہ کہتے تھے بانو قدسیہ کے بقول کہ ہمیشہ آپ کے پاس دو چوائس ہوتے ہیں، بولنا اور چپ رہنا، اور جو دوسرا چوائس ہوتا ہے وہ پہلے چوائس سے بہتر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جسے اندازہ ہو کہ بولنا، کسی سے بات کرنا کتنا اہم بات ہے، خدا نخواستہ اگر آپ کی گفتگو سے، اگر آپ کی بات سے دوسرا احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے، وہ دوسرے میں یہ ایک معاملہ پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ آپ بڑے ہیں، تو پھر آپ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں روحانی طور پہ، پھر ایک معاملہ جو ہے آپ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ بانو قدسیہ بتاتی ہیں کہ شہاب صاحب کو 15 سال ان کے گھر جو ہے مالٹون میں داستان سرائے آتے رہے، اور وہ جب بھی آتے تھے بیل بجائے بغیر آتے تھے، ایسے آتے تھے کہ جیسے بڑے چپکے سے آتے تھے۔ اسی طرح وہ ان کے ہاں ٹھہرتے تھے تو وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ ان بانو قدسیہ کے بقول وہ سیر کو جاتے تھے تو صبح چپکے سے وہ رات کو وہ اپنی جو چابیاں ہوتی تھی گھر کی وہ ایک سائڈ پہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، صبح آرام سے نکلتے تھے، صبح سیر کرتے تھے، واپس آتے تھے، اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شخص آیا ہے، کوئی شخص گیا ہے، یعنی وہ دوسروں کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ اپنے میزبانوں کو ایک اہمیت کا احساس دلایا جائے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے تھے اور یہ احساس دلاتے تھے اپنے میزبانوں کو کہ وہ بڑے اہم ہیں۔ تو بانو قدسیہ کے بقول کہ وہ تمام چیزیں لے کے آتے تھے لیکن سلیپر نہیں لے کے آتے تھے، تو آ کے وہ اکثر کہتے تھے کہ اشفاق بھائی مجھے آپ ذرا سلیپر تو دے دو۔ تو یہ ایک دوسرے کو احساس دلانا، دوسرے کو یہ احساس دلانا کہ وہ اہم ہے، وہ آپ سے زیادہ اہم ہے، یہ صوفیہ کے ہاں جو ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح سے حضرت
داتا گنج بخش جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کسی بڑے روحانی معاملے میں تھے تو اور انہیں اس مسئلے کا حل تلاش نہیں ہو رہا تھا، تو وہ کسی سرائے میں ٹھہرے، تو اس سرائے میں وہاں کچھ نوجوان لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی، ان پہ کوئی خربوزے کے چھلکے پھینکے، لیکن حضرت داتا گنج بخش حضور نے اس پہ ایک صبر کا جو ہے وہ ایک راستہ اختیار کیا، اس پہ کوئی بات نہیں کی۔ تو ان کا فرمان ہے کہ وہ جو رات انہوں نے گزاری، اور وہ بظاہر ایک بری رات تھی جس میں ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا تھا، لیکن اس پہ جس طرح سے انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ صبر کیا، اس پہ اللہ نے ان کو وہ درجہ عطا کیا جو، اور وہ معاملہ ان کا حل ہوا جو کافی دنوں سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ صبر کی جو یہ کیفیت ہے، یہ صوفیہ کے ہاں جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ صوفیہ کے ہاں ہمیں صبر بہت ملتا ہے۔ صبر جو ہے وہ روحانی معاملات میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک کامیابی کی کلید ہے، اور وہ کامیابی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا جو ہے وہ بڑا ناگزیر ہے۔ شہاب صاحب کو اپنی روحانی جو تربیت ہے اس کا بھی بڑا خیال رہتا تھا، یعنی یہ آپ یوں سمجھیں کہ ان کے ہاں ایک شعوری کوششیں بھی ہوتی تھیں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو مضبوط کرنے کی، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بتانے کی۔ تو ایک انہوں نے خط لکھا جو بانو قدسیہ نے اپنی کتاب جو ہے مرد ابریشم میں اس میں درج کیا ہے، کہ شہاب صاحب جو تھے وہ بیرون ملک تھے، سفارتکار تھے ہالینڈ میں، تو انہوں نے خط لکھا کہ یہاں آنے کے بعد دنیا داری کو غشہ دے کر اپنی روحانی تربیت میں لگا ہوا ہوں۔ نماز روزے کا چکر روز افزوں ترقی پر ہے۔ تقلیل طعام یعنی کم جو ہے وہ کھانا، تقلیل منام، کم نیند، اور یا تقلیل کلام پر شد و مت سے عمل جاری ہے۔ چنانچہ جب سے یہاں آیا ہوں اب تک 19 پاؤنڈ وزن کم ہو چکا ہے۔ تازہ دمبے کو ذبح کر کے 9.5 سیر چربی نکالو اور اسے بڑے سے تسلے میں ڈال کر سامنے رکھو، پھر اندازہ کرو کہ 19 پاؤنڈ وزن گھٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ نتیجے کے طور پر جسمانی، ذہنی، روحانی صحت کا احساس ہونے لگا ہے۔ یہ ایک کم جو کھانا ہے، کم جو سونا ہے، کم جو گفتگو کرنی ہے، یہ بھی اس راستے کے جو مسافر ہیں، جو روحانیت کے مسافر ہیں، ان کی زندگیوں میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ صوفیہ کے ہاں بھی اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ کم کھاتے تھے، کم بات کرتے تھے، کم سوتے تھے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں اور یا اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزارتے تھے، اور پھر جو اس کی وجہ سے وہ جو ایک سرور ملتا تھا اللہ کے قربت کا، وہ ایک ایسی بات ہے جو تجربہ کرنے والے، جنہیں اس کا تجربہ ہو، وہی جانتے ہیں۔ لوگ جو ہے عیدی صاحب کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے پاس اربوں روپیہ تھا، لیکن وہ وہاں سوتے تھے اپنے کمرے میں اور بڑی سادہ سی زندگی گزارتے تھے۔ تو اس میں انہیں کیا حاصل کیا؟ کیا وہ یہ سارا کچھ نام کے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور خدمت کے ذریعے عبادت کرتے ہیں، تو وہ اصل میں ایک ایسا سرور اللہ انہیں عطا کرتا ہے، ایسا نشہ عطا کرتا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ دولت میں بھی نہیں ملتا، بے پناہ اختیار میں بھی نہیں ملتا، بے پناہ اولاد میں بھی جو ہے اس کی ترقی میں بھی نہیں ملتا، بے پناہ دنیا حاصل کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ جو اپنی قربت کا نشہ جو ہے، اللہ اپنی رحمت کا نشہ جو ہے، اللہ اپنی خود وہ ایک آپ پہ ایک رحمت کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کو جن کیفیات سے دوچار کرتا ہے، جن کیفیات کا آپ کو مشاہدہ کرواتا ہے، تجربہ کرواتا ہے، اس کے سامنے دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی نشہ، دنیا کی کوئی چیز جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بے پناہ خدمت کرتے ہیں انسانوں کی، یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ بے پناہ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ ان کو ایک ایسے نشے میں، ایک ایسی لذت میں سے روشناس کراتا ہے جس کے وہ عادی ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ پھر ساری زندگی اللہ کی اس رحمت سے استفادہ کرتے ہیں۔ شہاب صاحب جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور اس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو۔ بانو قدسیہ لکھتے ہیں کہ کبھی ان کے گھر پہ درجن بھر سلائی کی مشینیں دھری ہوتی تھیں، اوشے پر آئیں بائیں شائیں کر دیتے۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلتا کہ مفلوق الحال کچھ عورتیں ہیں، ان کے لیے خریدی گئی ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتے تھے،
تو وہ بھی ایک بڑے غیر محسوس انداز میں کرتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو یعنی یہ احساس نہ دلایا جائے کہ ان کے لیے کوئی بڑا کام کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو، لوگوں کو کوئی عزت نفس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے بھی دوسرے کی عزت نفس متاثر نہ ہو، کسی طرح سے بھی دوسرے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس پہ احسان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں میں ایک یہ جذبہ پیدا کر دیں کہ آپ برتر ہیں، وہ کمتر ہیں، اور ان پہ احسان کیا جا رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے بزرگوں کے متعلق پڑھا ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ انسان کے جو ایک روحانی ترقی ہے اس میں ایک یہ بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ شہاب صاحب کے متعلق میں پڑھتا ہوں، ان کی باتیں دوستوں سے سنتا ہوں، تو مجھے پیر پٹھان یاد آتے ہیں۔ پیر پٹھان جو ہیں ان کا روضہ جو ہے تونسہ شریف میں ہے، اور وہاں پہ ان کے بے شمار عقیدت مند جو ہیں وہ سندھ سے، بلوچستان سے اور دوسرے علاقوں سے آتے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو اپنے آپ سے بلند و برتر سمجھنا، اور اگر آپ اللہ کو اپنے آپ سے اعلیٰ نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا۔ تو اس پہ اس مرید نے کہا کہ حضور یہ کیا آپ نے نصیحت کی ہے؟ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اللہ بلند و برتر ہے، اور اللہ کے جو بلند و برتر ہونا ہے اس میں تو کسی کو شبہ نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے کوئی نصیحت نہیں کی۔ تو حضرت پیر پٹھان نے فرمایا کہ آپ بڑی دور سے آئے ہیں، آج ہمارے پاس مہمان رہیں اور آپ تشریف رکھیں۔ وہ صاحب جو تھے انہوں نے رات گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی، تو جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں گئے، تو وہاں پہ ان کے لیے ناشتہ آیا۔ ناشتے میں پراٹھے تھے، مرغ مسلم تھا، بہت اور چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باسی روٹی تھی اور اس کے ساتھ دال تھی۔ تو ابھی وہ کھانے کا فیصلہ کر رہے تھے کہ باہر سے ایک فقیر جو ہے اس نے آواز دی، تو انہوں نے دیکھا جو صاحب ہیں، تو انہوں نے وہ جو روٹی تھی باسی اور جو دال تھی پرانی وہ اٹھا کے فقیر کو دے دی۔ صبح کے وقت جب وہ پیر پٹھان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا جی میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں، میں اب رخصت چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کو اپنے سے بلند و برتر سمجھنا، اگر اللہ کو اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھ سکو تو اسے اپنے برابر ضرور سمجھنا۔ تو اس نے کہا حضور میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ آپ کیا نصیحت کرتے ہیں، اس پہ تو ہر مسلمان جو ہے وہ یقین کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا دیکھو جو یقین کرنا ہے وہ ایک اور بات ہے، اور اس وہم میں مبتلا ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ یقین ہے، یہ ایک اور بات ہے۔ جب ہم اپنے اس یقین کو جب تک اپنے عمل کا حصہ نہیں بناتے تو وہ پھر ہمارا یقین جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ جو کامل یقین اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بات پہ یقین کر لیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو صبح تمہارے پاس ناشتہ آیا اور اس میں مرغ مسلم تھا، اس میں پراٹھے تھے، اس میں دوسری چیزیں تھیں، لیکن تم نے وہ جو پراٹھے تھے اور مرغ تھا وہ تو تم نے خود کھایا، لیکن وہ جو دال تھی باسی اور وہ جو باسی روٹیاں تھیں وہ تم نے فقیر کو دے دی۔ وہ اللہ کے راہ پہ جو تم نے خیرات کی وہ ایسی چیز کی جو تمہیں بھی پسند نہیں تھی۔ یوں بزرگ جو ہیں وہ ہدایت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا یقین جو ہے وہ ہمارے عمل سے مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہی ایک معاملہ ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ جو ہیں آتے ہیں بڑے، وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے روحانی طور پہ بڑا اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ اسی طرح سے آ کے ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح سے آ کے رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور بظاہر ان کا خیال جن چیزوں پہ ان کا یقین ہوتا ہے ان کا عمل جو ہے اس یقین کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ برکت، وہ رحمت، وہ کرم جو اللہ اپنے بندوں پہ، اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، انہیں ان کا اپنی پوری زندگی میں تجربہ ہی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ میں نے اشفاق صاحب کے بیٹے سے بات ہو رہی تھی تو کہ ان کے والدین میں سے اشفاق صاحب جو ہیں وہ زیادہ روحانی تھے، یہ بانو قدسیہ زیادہ روحانی تھی، تو ان کے بیٹے نے جو مجھے بتایا وہ یہی تھا کہ ان کی والدہ میں روحانیت جو ہے وہ زیادہ تھی۔
تو یہ کتاب جو ہے اس میں انہوں نے کوئی جو بانو قدسیہ نے مرد ابریشم لکھی ہے اس میں بہت زیادہ واقعات نہیں لکھے کہ انہیں کوئی مافوق الفطرت شخصیت کے طور پہ شہاب صاحب کو پیش نہیں کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ جیسے داتا گنج بخش جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ان کے ساتھ کچھ دن گزارے اور اس کے بعد وہ جانے لگا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مرید ہونے کے لیے آ رہا تھا، لیکن آپ میں نے کرامت کوئی نہیں دیکھی، ایسی چیز نہیں دیکھی جس سے میں متاثر ہوتا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ تو مجھے بتا دو کہ کیا تم نے اپنے اس قیام کے دوران مجھ میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسی چیز بھی کوئی نہیں دیکھی. تو اس نے کہا کہ یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. اس پہ بہرحال وہ شخص ان کا مرید ہو گیا. لیکن اس واقعے میں ایک معاملہ یہ ہے کہ شہاب صاحب کے ہاں بھی جو ان کے دوست ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، انہوں نے کبھی شہاب صاحب میں ایسی بات نہیں دیکھی جو شریعت کے خلاف ہو. شہاب صاحب جو ہیں تصوف کو، روحانیت کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک مین شاہراہ جو ہے شریعت کی طرف سفر کرنے کا، شریعت پہ چلنے کا ایک راستہ ہے اور اسی پہ چلنا چاہیے. شہاب صاحب جو ہیں وہ کیسے تھے اس کے متعلق بھی ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن بانو قدسیہ کتاب میں بہت سے واقعات ایسے نہیں ملتے جس میں ہمیں ان کے کو روحانی بزرگ ہونے کا احساس ہو. لیکن اکسی مفتی کی نوکری کا ایک تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ وہ بتاتی ہیں کہ عفت جو ان کی بیوی تھی تو انہوں نے کہا کہ اکسی مفتی جو ہے وہ ان کی نوکری جو ہے وہ نہیں ہوئی، جو نوکری کا کچھ ہونا چاہیے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اکسی کے لیے کچھ ہو رہا ہے. تو بانو نے کہا کہ میں نے پوچھا کیا آپ نے ان کی سفارش کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی سفارش کریں گے؟ اس پہ انہوں نے کہا نہیں. تو کیا آپ کے دفتر میں کوئی جگہ ہے یہاں آپ انہیں لگا دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر شہاب بھائی ان کا کام کیسے ہوگا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا بس آپ فکر نہ کریں، ضرور کچھ اچھا ہوگا. بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ شہاب بھائی اسی طرح مدد کرتے ہیں، نہ وہ فائل چلاتے ہیں، نہ کسی سے سفارش کرتے ہیں، نہ اپنے عہدے کا دباؤ ڈالتے ہیں، کسی دوستی رشتہ داری کا حوالہ بھی نہیں دیتے. بس وہ کسی درگاہ میں جاتے ہیں، کسی اور کے حضور میں اپنی کالی صندوقچی میں درخواست بند کر کے لے جاتے ہیں. وہاں کی منظوری کے بعد دنیا خود بخود ساتھ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ شہاب بھائی جب کسی کے خیر خواہ ہو جاتے، کسی پر نظر کی ردا ڈال دیتے، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ محسوس کرنے لگتے، تو پھر ان کی خواہش سے احکامات جاری ہوتے، کام بننے لگتے، حالات سدھرنے لگتے اور معاملات جو ہیں وہ درست ہونے لگتے. انہوں نے کہا اس میں انہوں نے اپنے ذاتی تجربے کی بات کی ہے. انشا جی کا مسئلہ ہو، خان صاحب کا مسئلہ ہو، مفتی جی کے مسائل ہوں، شیما مجید کا نحیف وجود ہو، اسار رائی کا معاملہ ہو، جمیل الدین علی کا معاملہ ہو. شہاب صاحب جب کسی پہ مہربان ہوتے تھے، نظر کرم نظر ڈالتے تھے اور تو وہ پھر ان کے جو معاملات ہیں ان میں بڑی اچھی ایک تبدیلی آتی تھی اور بانو قدسیہ کے بقول بریکیں کھل جاتی تھیں، راستے ہموار ہو جاتے تھے، سب کی گاڑیاں اپنے اپنے پیٹرول پر چلنے لگتی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ شہاب بھائی کی دعا کو پرورش اور برکت سے گہرا تعلق تھا. ایک اشیر بات ملتے ہی ہولے ہولے نامعلوم طریقے سے، نامحسوس انداز سے بانجھ درخت ہرے ہونے لگتے، بیلیں سبز ہو جاتی، خشک ڈور پلانٹس جو ہیں ان میں نئے سرے سے پتیاں نکل آتی. وہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ ان کے حق میں ہو جاتا، ان لوگوں کے حق میں ہو جاتا جو شہاب صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. تو بانو قدسیہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب بھی شہاب صاحب آئیں تو ان کے بچے شہاب صاحب کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ جو لوگ ہیں بانو قدسیہ بھی شاید وہ سمجھتی تھی، جو روحانیت میں لوگ ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی مانگی مقبول حاضری مانگی، قربت مانگی، اور قربت جو ہے اس کا بہت بڑا اہم ایک رول ہے. اب یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے وہ صحابی ہو گئے، اور کوئی شخص بھی اب دنیا میں کسی طرح سے بھی کوئی بھی کوشش کر لے وہ کسی صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. نبی وسلم کی جو صحبت ہے انہوں نے ہی وہ اس کا ہی ایک اپنا ایک مقام ہے. اور یہ بہرحال ایک بڑی ایک عجیب سی بات ہے. بانو قدسیہ جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ بیمار تھیں تو واصف علی واصف صاحب جو ہیں
وہ تشریف لاتے تھے ان کی تیمارداری کے لیے، باتیں ہوتی تھی. تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ جو ہیں وہ آئے تو وہاں پہ اجمل نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے تھے. تو اجمل نیازی صاحب نے ان سے سوال کیا کہ واصف صاحب یہ بتائیے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے. وہ چند لمحے چپ رہے، پھر بولے کچھ لوگ پیدائشی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں. کچھ لوگ عبادت کی استطاعت نہیں رکھتے، انہیں صاحبان عبادت سے رجوع رکھنا چاہیے. مثلا شہاب صاحب کو دیکھ لینا ہی عبادت ہے. ایسے انسان کے لیے عبادت کا مقدور نہ رکھتا ہو، ان کو دیکھتے رہنا ہی کافی ہے. بڑی گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اللہ کے جو بندے ہیں جن پہ اللہ رحمت کرتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑی رحمت کی بات ہوتی ہے. اور واصف علی واصف صاحب جو ہیں وہ تو اسے عبادت کہتے ہیں. اور کیونکہ وہ پھر اگر جب آپ میگنیٹ کے پاس بیٹھتے ہیں، مقناطیس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو کم از کم اس وقت تک تو آپ میں مقناطیس کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب تک آپ مقناطیس کے پاس ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اللہ کے ولی جو ہیں، ان کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میگنیٹ سے ہٹ بھی جاتے ہیں، جب ان کی شخصیت سے دور بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی اس مقناطیسی جو اثرات ہیں وہ آپ پہ رہتے ہیں، آپ پہ رحمت رہتی ہے. مقناطیس کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب تک آپ مقناطیس کے ایریا میں ہوں گے تو آپ میں مقناطیسی صلاحیتیں ہوں گی. جیسے ہی آپ وہ راستہ چھوڑیں گے تو آپ میں سے وہ نکل جائیں گی. لیکن یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان میں یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان کی رحمت جو ہے، ان کی جو ایک برکت ہے، وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے چلتی ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی ہے. وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. تقریریں جو ہیں، اقبال کا تجربہ تھا، اقبال کی بات تھی، وہ اس کا تجربہ بھی ان جو صاحبان ہیں ان کی محفل سے کیا جا سکتا ہے. بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ دعائیں تو سبھی مانگتے ہیں اور سبھی کی پوری بھی ہوتی ہیں، لیکن شہاب بھائی مجسم دوا تھے. وہ جس کے لیے دعا کرتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا. ان کی نظر میں آ جانا ہی خدا گھر کی ایک بڑی سفارش تھی. بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے. بانو قدسیہ نے بڑی محتاط انداز میں اس کتاب میں شہاب صاحب کا تذکرہ کیا ہے. وہ ان کی خصوصیات کا تذکرہ کرتی ہیں. وہ اس میں انہوں نے بہت واقعات بیان نہیں کیے کہ شہاب صاحب نے یہ کہا یہ ہو گیا، یہ کہا یہ ہو گیا، یہ کہا یہ ہو گیا. ایسا ہمیں ان کی اس کتاب میں نہیں نظر آتا. لیکن جو ایک انسان میں بہت اعلیٰ درجے کی خوبیاں ہونی چاہیے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انسانوں سے ملنا آپ کے لیے بہت ایک زندگی کا ایک بہت اہم تجربہ ہوتا ہے. تو یہ بات ہمیں بانو قدسیہ کی اس جو ہے جو کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک بات جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اور ہم نے اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے اس کا تذکرہ کیا. ہم نے یہ بھی بتایا کہ وہ لکھتے تھے کہ کائنات میں ایک کام ایسا ہے جو اللہ کرتا ہے، جو فرشتے کرتے ہیں، اور جو ہم سب پہ بھی واجب ہے، فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب مخلوق جو ہے، اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے نبی کو درود بھیجتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجنا جو ہے یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. اس کے بغیر کوئی روحانی منزل طے نہیں ہوتی.